یاد رکھو سنی مسلمانوں کہ مسلمان کا کسی بھی انسان کی آخرت میں کامیابی کا دار و مدار وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور پوری کتاب پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے پر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض باتوں کو نہ مانیں۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور نجات پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کتاب پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آدھا ادھورا ایمان اور آدھا ادھورا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں۔ اسلام کہتے ہی ہیں گردن رکھ دینے کو۔ اسلام لفظ کا لغوی معنی اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں تو اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو۔ بھئی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر معلوم چل گیا کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ حکم ہے، تو اب آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ بے شک آج ہمیں بہت سے ایسے مسلمان کہے جانے والے بھی نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم دین کی اتنی ہی باتوں کو مانتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، جو ہماری عقل میں آتی ہے، جو ہمارے نفس کو بھاتی ہے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا جو ہماری عقل میں نہیں آتی یا جو ہمارے نفس کو نہیں بھاتی ہم اس کو نہیں مانتے یا اس پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، ایسا ایمان اللہ کے مقبول نہیں۔ جی بے شک۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند ربی، یعنی ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر تشریف لائے۔ ایک بات کی نہیں، دو بات کی نہیں۔ آپ غور فرمائیے، اگر کوئی شخص پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور اگر صرف ایک بھی دین کے ایک بھی ضروری مسئلے کا منکر ہو جائے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو، بھلے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہو، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، لیکن اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضروری مسئلے کا اگر وہ منکر ہو گیا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بالٹی میں بالٹی بھر کر کے پانی ہے، اگر اس میں آپ ایک چھوٹی سی بھی بوند نجاست غلیظہ کی، پیشاب کی، شراب کی اگر ڈال دیں تو پورا پانی نجس ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی نجاست تو تھوڑی سی ڈلی ہے، ایک چھوٹی سی بوند ہے، زیادہ پانی تو پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، تو ایک چھوٹی سی بوند نے سارے پانی کو کیسے نجس کر دیا؟ کوئی یہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے اور ایک بھی مسئلے کا منکر ہو جائے، مثلا فرضیت نماز کا منکر ہو جائے، فرضیت روزے کا منکر ہو جائے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کر بیٹھے، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان گئے، وہ شخص ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ فرماتا قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لا کر کے کافر ہو گئے، تم کافر ہو چکے، بہانے نہ بناؤ۔ تو مسلمانوں ایمان کی تعریف یاد رکھ لو، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عند ربی، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر تشریف لائے۔ یہ ایمان کی اصل تعریف ہے۔ ایمان کی علامتیں، پہچان بہت سی ہو سکتی ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر اقبال نے ایمان کی پہچان بیان کی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
اور مومن کی یہ پہچان کہ تم اس میں ہے آفاق۔ انہوں نے مومن کی پہچان کا ایک علامت بیان کی، اور اعلیٰ حضرت نے بھی مومن کی ایک علامت اور پہچان بیان کی۔ فرمایا مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ تو یہ مسلمانوں مومن کی علامت ہے، پہچان ہے، مگر تعریف کہ ہر بات پر ایمان رکھنا ان کی طرح نہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ تم قرآن کتاب اللہ کے بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں سے کفر کر جاتے ہو۔ فرمایا تو تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ نہیں مگر یہ کہ اس کو دنیا میں رسوائی نصیب ہوگی اور کل قیامت کے دن دردناک عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کیا پتہ چلا کہ پورے کتاب پر ایمان رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ آپ دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غیب داں نبی، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ حضور علیہ السلام سے دنیا میں پہلے رونما ہوا وہ بھی حضور علیہ السلام جانتے، اور قیامت تک جو کچھ بھی رونما ہونے والا تھا وہ بھی حضور علیہ السلام سب جانتے تھے اپنے رب کی عطا سے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری امت میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، تو غیب داں نبی نے برسوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ اسی طرح فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں۔ تو مسلمانوں دیکھو غیب داں نبی کے بتانے کے عین مطابق حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد، ہماری ظاہری نگاہوں سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں میں فرقے پیدا ہونے لگے۔ قدیم زمانے میں فرقے ہوئے، قدری ہوئے، جبری ہوئے، خارجی ہوئے، مرجئہ ہوئے، معتزلہ ہوئے، شیعہ ہوئے، روافض ہوئے۔ یہ سارے فرقے کیوں گمراہ ہوئے مسلمانوں؟ یہ سارے فرقے اسی لیے گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیتوں پر تو ایمان رکھا اور بعض آیتوں سے کفر کر گئے۔ آپ غور کیجئے، قدری فرقہ اور جبری فرقہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ قدری تو تقدیر کا انکار کرتا اور جبری سارا کچھ تقدیر پر رکھتا۔ قدری کیا کہتا؟ قدری کہتا کہ بھی انسان تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان خود اپنی تقدیر کا خالق و مالک ہے۔ اور تو وہ کیوں گمراہ ہوا؟ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پر تو ایمان رکھتا اور دوسری آیت سے کفر کر جاتا۔ وہ اس آیت پر تو ایمان رکھتا جس میں اللہ فرماتا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ قدری اس آیت سے یوں استدلال کرتا کہ دیکھو بھائی تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یا عدل کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے، تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس آیت پر ایمان رکھا اور دوسری آیت سے کفر کر گیا جس میں اللہ فرماتا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، جو کچھ تم کرنے والے تھے اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو دیکھو مسلمانوں، ایک آیت پر ایمان اور دوسری آیت سے کفر، یہ اس کے بدعقیدہ ہونے کی وجہ ہے۔ تو یہ قدری ایک ایکسٹریم تو ایک انتہا کو گیا، اس کے اپوزٹ اس کے مقابلے میں جبری دوسری انتہا کو گیا۔ اگر قدری نے سرے سے تقدیر کا انکار کیا تو جبری نے کیا کیا؟ جبری نے سارا کچھ تقدیر پر رکھا کہ بھائی انسان تو مجبور محض ہے، کہا انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان اسی طرح مجبور ہے جس طرح پتھر مجبور ہے کہ پتھر خود سے نہ ہل سکتا، نہ ڈول سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا، نہ پیچھے ہٹ سکتا، کہا اسی طرح انسان مجبور محض ہے۔ وہ بھی کیوں گمراہ ہوا؟ ایک آیت پر ایمان دوسری آیت سے کفر۔ اس آیت پر تو جبری نے ایمان رکھا کہ اللہ فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ،
کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ تو کہتا دیکھو قرآن پاکی میں تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس آیت پر ایمان رکھا اور دوسری آیت سے کفر کر بیٹھا جس میں اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ انہیں بدلہ دیا ان کی چاہت کا، ان کے کسب کا۔ اگر انسان کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ کس چیز کا عطا فرما رہا ہے؟ غور کرو مسلمان۔ اب اسی طرح آپ آگے بڑھیے، آپ دیکھیں خارجی اور مرجئہ، جس طرح قدری اور جبری ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، اسی طرح خارجی اور مرجئہ ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ خارجی کیا کہتا؟ خارجی کہتا کہ انسان کوئی اگر مسلمان اگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ ایک آیت پر ایمان رکھتا، دوسری آیت سے کفر کر جاتا۔ اس آیت پر ایمان رکھتا وہ بھی گڑبڑ، جس میں اللہ فرماتا ہے ان الفجار لفی جحیم، کہ فجار فساق جہنم میں ہے، اس پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت کریمہ سے کفر کر جاتا جس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک و کفر کو معاف نہیں فرماتا، ہاں شرک و کفر سے نیچے کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھو سنی مسلمانوں، یہ بھی ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ اس کے مقابلے میں مرجئہ ہوا۔ مرجئہ کیا کرتا؟ تو کہتا کہ بھئی انسان جرم کرے، ظلم کرے، کچھ کہا اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی۔ یعنی یہاں خارجی کہتا تھا کہ اگر گناہ کبیرہ بھی کر لے کوئی انسان، کوئی مسلمان، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مرجئہ ایک دم اس کے اپوزٹ ایکسٹریم کو پہنچے، انہوں نے کہا بھئی انسان کو کوئی چیز ضرر ہی نہیں پہنچاتی، وہ ظلم کرے، جرم کرے، وہ فسق کرے، کچھ بھی کرے، وہ بھی ایک آیت پر ایمان رکھتا، دوسری آیت سے کفر کر جاتا۔ اس آیت پر ایمان رکھتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت سے کفر کر جاتا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بدعملی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھو سنی مسلمانوں، میں نے تمہارے سامنے پوری تاریخ پیش کری ان فرقوں کی۔ یہ سارے فرقے کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ یہ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض آیتوں سے کفر کر جاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے زمانے میں جو گستاخ فرقہ، بے ادبوں کا فرقہ، وہابی فرقہ کے نام سے جو پایا جاتا ہے، یہ بھی کیوں گمراہ ہوا؟ دیوبندی کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ بھی اسی لیے گمراہ ہوئے کیونکہ یہ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض آیتوں سے کفر کر جاتے ہیں۔ آپ سارے مسائل اٹھا کر دیکھ لیں جو ہمارے ان کے درمیان مختلف ہیں، جن میں اختلاف ہے۔ آپ علم غیب نبی کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، علم غیب نبی کے مسئلے میں کیا کرے گا؟ ایک آیت پر ایمان رکھے گا، دوسری آیت سے کفر کر جائے گا۔ دیکھو کہے گا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس آیت پر ایمان رکھے گا اور دوسری آیت سے کفر کر جائے گا جس میں اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا جانکار، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اپنے پسندیدہ رسول غیب کا علم فرماتا ہے۔ تو دیکھو وہابیہ عبادت کیوں یہ گستاخ ہوا، یہ کیوں گمراہ ہوا؟ یہ بھی ایک آیت پر ایمان رکھتا، دوسری آیت سے کفر کر جاتا۔ کہہ دیکھو قرآن پاکی میں تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے عنده مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کہہ دیکھو قرآن پاکی میں تو ہے اللہ فرماتا ہے لہ مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کہے گا دیکھو یہ قرآن پاک میں ہے۔ مسلمانوں مفاتیح کہتے ہیں غیب کی کنجیوں کو اور مقالید کہتے ہیں شہادت کی کنجیوں کو۔ مفاتیح کہتے ہیں باطن کی کنجیوں کو، مقالید کہتے ہیں ظاہر کی کنجیوں کو، زمین و آسمان کی کنجیوں کو۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ارے
مفاتیح کا پہلا حرف تو دیکھو کہ کیا ہے، کہا کہ میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا ہا ہے، اور مقالید کا پہلا حرف کیا ہے، کہا میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا دال ہے۔ کہا ان سارے حروف کو ملا لو، ان سارے حروف کو ملا لو گے تو کیا بنے گا، میم ہا میم دال، یعنی ان سارے حروف کو ملا لو گے تو بنے گا محمد، یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اور ظاہر کی کنجیاں اور باطن کی کنجیاں اور غیب کی کنجیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی حاضر۔ بے شک بے شک۔ تو مسلمانوں غور کیا آپ نے، کوئی میں بہت کوئی چیخنے چلانے والی تقریر کرنا تو مجھے آتی نہیں ہے، کچھ دین کی باتیں فکری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ سنیں مسلمانوں، آپ جس بھی فرقوں کو دیکھو گے جو گمراہ ہوا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض باتوں دین کی بعض باتوں پر تو ایمان رکھے گا اور بعض باتوں سے کفر کر جائے گا۔ تو بہت سے سنی مسلمان دیکھتے کہ بھئی زیادہ تر باتیں تو ہماری طرح ہے نا اس کی، تو پھر وہ اتحاد اتفاق کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فتویٰ یاد رکھتے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ آپ شیعوں کو دیکھیں، رافضیوں کو دیکھیں، بھئی یہ کیوں گمراہ ہوا، شیعہ رافضی کیوں گمراہ ہوئے؟ یعنی وہ آیتیں جو اہل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئی ان پر تو ایمان رکھتے، اور وہ آیتیں جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ان سے کفر کر جاتے، یعنی وہ اس آیت پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے رجس کو دور فرما دے اور تم کو خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت پر تو ایمان رکھے گا شیعہ، وہ بھی گڑبڑ، اور وہ آیتیں جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ان سے کفر کر جائے گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ ہم نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا اور حسنہ اور بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ اور جو ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے محمد اللہ کے رسول، اب وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کافروں پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہے، نرم دل ہے۔ تو مسلمانوں یہ سارے فرقے اسی لیے گمراہ ہوئے کہ یہ بات آیتوں پر ایمان اور بات آیتوں سے کفر کر جاتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ مبارک جماعت ہے جو پورے قرآن پاک کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جو نہ توحید کے نام پر معاذ اللہ گستاخی رسالت کا ارتکاب کرتی ہے، بے ادبی انبیاء اور اولیاء کا نہ ارتکاب کرتی ہے، اور نہ یہ وہ جماعت اہل بیت پاک کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جو توحید کا بھی علم بلند کرتی ہے اور عشق رسالت کا بھی علم بلند کرتی ہے اور محبت و ادب و احترام صحابہ کرام کا بھی علم بلند کرتی ہے، محبت و ادب و احترام اہل بیت اعظام کا بھی علم بلند کرتی ہے، محبت و ادب و احترام اولیاء اعظام کا بھی علم بلند کرتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو ایسے ہی تھوڑی لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام۔ اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد، اور انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ سارے سلسلوں کو، ان کڑیوں کو ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت نے پختہ فرما دیا۔ یعنی وہ جو سنیت 1400 سال سے 1500 سال سے صحابہ سے تابعین، تابعین سے تابعین متوارثاً ابو جد سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی تھی،
تو بیچ میں لوگوں نے کچھ گرد ڈالنے کی کوشش کری، اعلیٰ حضرت نے اس گرد کو چھاڑ دیا اور صحیح اور حقیقی سنیت کا چہرہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ کہا یہ حقیقی سنیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب توحید و رسالت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں درد کیا کہ اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں تعلیم دی کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتنا رسول اللہ کی۔ مسلمانوں غور کیا تم نے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کسی بھی میدان میں افراط اور تفریط کی طرف جانے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں توحید کا بھی درس دیا اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں عظمت رسالت اور عشق رسالت کا بھی درس دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ بھائی کوئی کچھ بھی گیا ہمارے سینوں میں اور ہمارے دل میں تو عظمت مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت ہی نے ڈالی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کی محبت اور ادب اور احترام کا قدر کیا۔ آپ دیکھیں، اور کسی بھی قسم کی بدعقیدگی، وہ چاہے بڑی بدعقیدگی ہو اور چاہے چھوٹی بدعقیدگی، کسی بھی قسم کی بدعقیدگی اہل سنت میں داخل نہیں ہونے دی۔ وہ چاہے وہابیت، دیوبندیت، خارجیت کے نام کی بدعقیدگی، بڑی بدعقیدگی ہو، اس کو بھی اہل سنت میں داخل نہیں ہونے دیا اور بالکل پاک صاف کر کے اہل سنت کا چہرہ پیش کر دیا۔ اور وہ چاہے دوسری قسم کی بدعقیدگی ہو، گمراہی ہو، چاہے تفضیلیت نام کی جو بدعقیدگی ہے اس کو بھی داخل نہیں ہوتا۔ یا امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشارتاً کنایتاً ہی صحیح بے ادبی اور گستاخی کرنے والی گمراہی ہو، اس کو بھی اعلیٰ حضرت اہل سنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی سنی ہیں جیسے سنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی۔ ہمارا مسلک وہی ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کی ترجمانی 14ویں صدی ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کا عرس آپ منا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہوئے آج 168 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ابتدا میں یا آخر میں، جو چاہے ترجمہ کر لیں، مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، جو دین کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں داخل ہو جاتی ہیں جو دین میں نہیں تھی، مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو دین سے چھاڑ کر کے دین کا چہرہ، صحیح چہرہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، پہلی صدی کے مجدد حضرت امام شافعی ہوئے، دوسری صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئے، اور یہ سلسلہ جو وہاں سے چلنا شروع ہوا، اور 11ویں صدی کے مجدد حضرت مجدد الفسانی ہوئے، 12ویں صدی کے مجدد اسی طرح حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوئے، اور 14ویں صدی کے مجدد حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سنیے، اعلیٰ حضرت کا مثال 1340 ہجری میں ہوا۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت بیان کروں کہ 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا سن ولادت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے استخراج فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بخش فرما دیا ہے
اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ یعنی اس آیت کریمہ کے حروف کے جو اعداد ہیں، علم الاعداد کی وجہ اگر آپ اس کو جوڑ لیں گے تو ڈیجٹ آئے گا، نمبر آئے گا 1272، اور یہی 1272 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی۔ تو اپنا سن ولادت قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے نکال لینا یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے، یہ فنکاری کی بات ہے۔ جس کو اس فن میں، تاریخ کے فن میں، عادات کے فن میں مہارت ہے تو وہ نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کو اپنے سن ولادت معلوم ہے۔ لیکن اپنا سن وصال قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے استخراج کر لینا یہ اہل فن کا نہیں بلکہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب انتقال کرے گا، کب وصال کرے گا۔ بے شک آپ غور فرما رہے ہیں؟ جی۔ اعلیٰ حضرت کا وصال 1340 ہجری میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت کے ایک رفیق تھے، دوست تھے، حضرت محدث صوفی، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بھی پیلی بھیت کے۔ ان کا وصال اعلیٰ حضرت سے 6 سال پہلے 1334 ہجری میں ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کا سن وصال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے نکالا تھا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ جب اس کے حروف کو واو کے ساتھ جوڑ لیں گے 1334 بنے گا، اور اسی 1334 ہجری میں حضرت محدث صوفی کا وصال ہوا۔ تو ان کا سن وصال واو ہٹا کر کے نکالا تھا، اور اسی وقت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اس میں واو جوڑ لو گے تو فقیر کا سن وصال نکل آئے گا، کیونکہ واو کے عدد ہوتے ہیں 6 جی، اور ان کا 6 سال پہلے انتقال ہوا۔ تو جب آپ اصل آیت کریمہ پوری پڑھیں گے واو لگا کر کے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، تو عدد آئیں گے 1340، اور 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے۔ بتائیے یہ کون کر سکتا؟ وہابی کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کب انتقال کریں گے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کب وصال کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے احمد رضا تو ان کے در کا خانہ زاد غلام ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہے، اس کو بھی نبی کی عطا سے معلوم ہے کہ کب انتقال کریں گے۔ واہ واہ واہ، آپ غور کیجئے 6 سال پہلے تو سال بتائی، اور برسوں پہلے 16 سال پہلے اپنے وصال سے 16 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کا مہینہ، تاریخ اور دن سب بصراحت بیان فرما دیا۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت کے مرید صادق تھے حضرت سید ایوب علی رضوی صاحب، وہ قسم کھا کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو برسوں پہلے روشن تھا کہ اعلیٰ حضرت کس سال، کس سن، کس مہینے، کس دن، کس تاریخ اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر انتقال فرمائیں گے۔ اور آپ ان کی کتابوں کی طرح جب رجوع کرتے ہیں تو ایک بات پورے واضح طور پر سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ 16 سال پہلے اعلیٰ حضرت اپنے وصال سے 16 سال پہلے 1324 ہجری میں اعلیٰ حضرت دوسرے حج پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے نعت پاک کہی تھی، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اس نعت پاک کے 2 شعروں میں اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے مہینے اور تاریخ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیں، آپ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ بھئی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اور کون سی تاریخ کو ہوا؟ 24 سفر کی رات گزار کر 25 سفر کو دن میں ہوا۔ تو 24 کہتے ہیں فارسی میں، 24 کو کہتے ہیں 20 و چہارم، 20 معنی ہوتا ہے 20، چہارم معنی ہوتا ہے 4۔ اور یہ نظام قدرت ہے کہ 24 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، قمر جو چاند جو ہوتا ہے وہ تھوڑے پہروں کے لیے آسمان میں آتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے، اور بہت آخر میں آتا ہے، اور وہ رات جو ہوتی ہے وہ تاریخ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا کے وصال کی رات، احمد رضا کے موت کی رات اگرچہ 24 سفر کی رات ہے،
اور یہ رات تاریک ہوتی ہے، روشن نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مدینے کے چاند کے صدقے میں یہ رات خوب روشن ہے، خوب جگمگا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت دیکھو اشعار میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہرو نہیں کہ بست و چہار سفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ واہ 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 واہ، بتائیے آپ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت کی اس کرامت کو قربان جائیے۔ بے شک کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، قمر کہتے ہیں چاند کو، قمر ابھی پہرو نہیں، یعنی ابھی پہرو نہیں آنا ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ 24 سفر کی رات ہے۔ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہرو نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ واہ واہ واہ، آپ غور فرمائیے، برسوں پہلے اعلیٰ کو روشن تھا کہ اعلیٰ کب وصال فرمائیں۔ اعلیٰ اسی سال 1340 ہجری کی سال ایک محرم کے مہینے میں، بلکہ سفر کے ہی مہینے میں اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سب وصایا شریف میں لکھا ہوا ہے، تو گھر والے گھبرا اٹھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ چین سے سکون سے جا کر کے سو جاؤ، یہ وہ رات نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ وہ رات نہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ احمد رضا کی مثال کی رات ہے، فرمایا گھر میں جا کے سکون سے سو جاؤ۔ اور جب 25 سفر کا دن آتا ہے تو وہ جمعے کا دن ہے، تو وصایا شریف میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گھڑی سامنے لا کر رکھ لی جائے۔ اب مفتی اعظم نے فرمایا کہ تم کیوں کھڑے ہو، کیسے کھڑے ہو، سورہ یاسین شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ اور فرمایا گھڑی سامنے لا کر رکھ لی جائے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کا جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے گھڑی رکھواتا ہے؟ گھڑی کیوں رکھا؟ کیونکہ پتا تھا نا کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر انتقال ہوگا، 2:38 پر انتقال ہوگا، تو معلوم تھا نا، اس لیے کہا کہ گھڑی میرے سامنے لا کر رکھ دی جائے۔ اور فرمایا کہ ہرگز میری وجہ سے کوئی شخص نماز میں تاخیر نہ کرے، یعنی چونکہ جمعے کا دن۔ اور ہمارے ہاں بریلی شریف میں آستانہ رضویہ کی جو مسجد ہے، رضا مسجد، اس میں جمعے کی نماز اور ظہر کی نماز وہ تاخیر سے ہوتی ہے، پورے سال تاخیر سے ہوتی ہے، یعنی چاہے جاڑوں کا مہینہ ہو، چاہے جاڑوں کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، ہر موسم میں ہمارے ہاں ظہر کی نماز اور جمعہ بھی کیونکہ اس کے تابع ہوتا ہے، تو ظہر اور جمعے کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے۔ اگر دن بڑا ہوتا ہے تو 4 بجے ہوتی ہے ظہر کی نماز، اس وقت 4 بجے ہو رہی ہے۔ جب دن تھوڑا اور چھوٹا ہوتا ہے تو 3:30 بجے، اور زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو 3 بجے۔ 3 بجے سے پہلے میں نے آج تک اپنے رضا مسجد میں نماز ظہر کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور یہ معمول میں نے حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی سے خود دریافت کیا تھا۔ میں نے کہا حضرت فقہائے کرام، فقہاء احناف سے فرماتے ہیں کہ موسم سرما میں، جاڑوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا چاہیے، مقدم کر لینا چاہیے، اور موسم گرما میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر موسم میں نماز ظہر تاخیر ہی تو ہوتی ہے؟ تو حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے سے اعلیٰ کے زمانے سے ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی بھی وجہ تھی وہ حنفیت پر تاخیر کی وجہ تھی، کیونکہ شوافے کے نزدیک جب سورج کا جب اذا کان الظل کل شیء مثلہ، یعنی ایک مثل اگر سایہ ہو جائے تو شوافے کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک جب تک 2 مثل نہ ہو تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ حنفیت پر عمل کی تاکید کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کیا تاکید اعلیٰ حضرت یہ اشارہ کرنا ہے، شافعیوں تم جس وقت اثر پڑھتے ہو ہم اس وقت ظہر پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو حنفیت پر اتنا اعتماد ہے۔ بہرحال تو اب وہ اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت وصال ہوا ہوگا تو یا تو 4 بجے جمعہ ہونا تھا، یا 3:30 بجے، یا 3 بجے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہرگز کوئی شخص میری وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ معلوم تھا نا کہ وصال 2:38 پر ہوگا، اور اس وقت اس حالت میں، اس عالم میں
मुमकिन था कि लोग नमाज छोड़ बैठते, नमाज तक कर बैठते, क्योंकि बिल्कुल नमाज का वक्त करीब था। और फरमाया कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो हर चीज़ कोई शेर मेरी शान में न पढ़ता, अगर कुछ पढ़ने का जी भी चाहे तो पढ़ना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। वो काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शख्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ये पढ़ता। और कहा कि अहमद रज़ा की कब्र को कद्दे आदम बराबर खोदना। लोगों ने अर्ज़ किया कि हमने तो सुना है लोगों की जो है जो कब्र है वो यहाँ खोदी जाती है। फरमाया कि मैंने हमेशा किताबों में पढ़ा है और ये लिखा भी है कि कब्र में हुज़ूर अलैहि सलाम तशरीफ़ लाते हैं, तो जब अहमद रज़ा की कब्र में हुज़ूर अलैहि सलाम तशरीफ़ लाएँ तो अहमद रज़ा अदब के साथ खड़ा हो सके और सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर सके कि मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत बना। सुन्नी मुसलमानों, आला हज़रत की इस करामत को कुर्बान करें। यानी आप गौर कीजिए कि आला हज़रत ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को सारी ज़िंदगी साबित किया। उनके इल्म गैब पर किताबें लिखी, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया निकाली, खालिसुल एतक़ाद निकाली, इम्बाउल हई बि अन्ना कलाम और रसूल के बियान लिकुल्लि शै निकाली। और फिर भी जीना भरा तो फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जाते जाते अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों से भी साबित कर दिया कि अरे वो तो बहुत बड़ी ज़ात है, अहमद रज़ा तो उनके दर का खानाज़ाद गुलाम है, मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दर का बड़ा पुराना गुलाम हूँ, मेरे दादा भी आपके गुलाम थे, मेरे बाप भी आपके गुलाम थे, मेरी माँ भी आपकी कनीज़ थी, मेरी दादी भी आपकी कनीज़ थी। या रसूल अल्लाह, गुलामों के रजिस्टर में हमारा नाम ही नहीं बल्कि हमारी सूरत तक छपी हुई है। फरमाते मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ, दोनों भाई, बेटे, भतीजे, अजीज दोस्त, सब तुझको सौंपे मिल्की तो तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, क्या सुन्नी मुसलमानों, आला हज़रत ने जाते जाते अपनी इस करामत से भी इस अक़ीदे को साबित कर दिया कि वो तो है आलिम मकाना व मा यकून, कितने असरार को गुलामाने नबी जाने। अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्होंने जो हमें मसलक अता फरमाया है, जो हमारे आबा व अजदाद से, जो सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से हम तक चला आ रहा था, अल्लाह ताला उसी मसलक पर हमें कायम रखे, जिसको इस ज़माने में पहचान के लिए मसलक आला हज़रत कहा जाता है। और इसी पर मौत अता फरमा। अल इब्रत बिल ख़वातीम, एतबार खात्मे का है। अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हदीस पाक में आता है कि कभी ऐसा होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी नेकों के से काम करता रहता है और फिर नविश्ते तकदीर गालिब आता है और उसके आखिरी वक्त में कुछ ऐसा अमल और कैसा फौल सादिर हो जाता है कि उसके सारे अमाल हकारत हो जाते हैं और वो जहन्नम का मुस्तहिक करार पाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी जहन्नमियों के से काम करता रहता है और फिर नविश्ते तकदीर गालिब आता है और अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक नसीब फरमाता है और उसकी मौत और उसका खात्मा तौबा पर होता है तो वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाता है। तो हमेशा ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा नसीब फरमा और मौला ताला इसी सुन्नियत पर, इसी मसलक के आला हक़ पर हमारा खात्मा नसीब फरमा और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। और सुन्नी मुसलमानों याद रखना कि सिर्फ ज़बान से दावा कर देने का नाम मोहब्बत नहीं है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा का नाम भी मोहब्बत है।
اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو میرے ان بندوں سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، اللہ ان سے محبت کرتے رہے گا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ محبت اور حقیقی محبت اتباع میں ہے، اطاعت میں ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع بھی کرنا چاہیے، ان کی سنتوں کی پیروی بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔